ہمیشہ جو ہے ایک تفکر میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ جو شخص جس لیے پیدا ہوتا ہے وہ چیز کی سوچ صلاحیت اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیتا ہے۔ غریب نواز اس عمر سے ہوتے 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 15 سال کی 14-15 سال کی عمر تک پہنچ گئے، وہی تفکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انگور کا باغ ہے، ایک مجذوب کامل بزرگ آئے، حضرت ابراہیم خندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑے عزت و احترام سے ان کو اپنے باغ میں بٹھایا، پکے ہوئے انگور لا کر ان کے لیے پیش کیے، پانی ان کو پلایا۔ جب غریب نواز سرکار کا یہ کردار وہ مجذوب کامل نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی جانب سے منتخب کردہ ایک محبوب ولی ہے۔ آپ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور روٹی کا ٹکڑا چبا کر آپ کو لقمہ بنا کر کھلا دیا۔ سرکار غریب نواز جب وہ مجذوب کی روٹی، چابی ہوئی روٹی کو اپنے دہن میں رکھتے ہیں، جب اس کو کھاتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی دنیا میں پہلے ہی ایک استغراق کا عالم تھا، اب حجابات اٹھ جاتے ہیں، راستے نظر آنے لگتے ہیں۔ اب مقصد زندگی، مقصد حیات، کیوں اللہ نے پیدا کیا تھا، کہاں پر جانا ہے، وہ راستے عیاں ہو جاتے ہیں۔ عالم یہ ہو جاتا ہے کچھ ہی دن میں باغ پنچکی بیچ دیتے ہیں اور جتنا مال آتا ہے غریبوں پر خرچ کر دیتے ہیں، غریبوں پر خرچ کر کر نکل جاتے ہیں، علم ظاہر کی تلاش میں بخارا میں پڑھتے ہیں، سمرقند میں پڑھتے ہیں، ترمیز میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے پاس علم ظاہر میں کامل و اکمل ہو جاتے ہیں۔ جب کتابوں کا علم ختم ہوا تو اب روحانیت کی طرف جاتے ہیں، پیر کامل کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، کئی سفر کرتے ہیں، میلوں کا سفر کرتے کرتے ایک عمر کے حصے پر آ جاتے ہیں اور کسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاران میں ایک شخصیت ہے جو اللہ کی محبوب شخصیت ہے، حضرت سیدنا عثمان ہارونی کی ذات ہے۔ جب پتہ لگا کر ہاران کی سرزمین پر جاتے ہیں، پہلی نظر میں جب آپ اپنے پیر حضرت سیدنا عثمان ہارونی کو دیکھتے ہیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ معین الدین جس مرد حق کی تلاش میں تو ہزاروں میل پھر رہا ہے، یہ وہی عثمان ہارونی ہے، وہی عثمان ہارونی ہے۔ ایک دو نہیں، 20 سال اپنے پیر کی خدمت میں گزارتے۔ کتنے سال؟ 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ جب 20 سال گزارے، پیر و مرشد نے کیا کیا نے عطا کیا ہوگا۔ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے گئے، حج بیت اللہ کی زیارت سے سرفراز ہوئے تو پیر و مرشد نے سرکار غریب نواز کو کعبے کے غلاف کے اندر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ معین الدین ہے، اس کو قبول فرما، یہ معین الدین ہے، اس کو قبول فرما۔ غریب نواز کہتے ہیں کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے عثمان، ہم نے تیرے مرید کو قبول فرما لیا ہے، ہم نے تیرے مرید کو قبول فرما لیا ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں ہم بارگاہ رسالت گئے، میرے پیر نے کہا بیٹا معین الدین سلام کرو رسول اللہ کو۔ آپ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ روزے اطہر سے جواب آیا وعلیک السلام یا سلطان المشائخ، اے مشائخ کے سردار تجھ پر بھی سلام ہو۔ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ ہندوستان کی طرف چلے جائے، ہندوستان کی طرف چلے جائے، ہم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی ہے۔ تو حضور غریب نواز جو آئے، بیٹھے بیٹھے نہیں آ گئے، مدینۃ المنورہ میں یہ معاملے طے ہوئے، رسول اللہ نے بھیجا ہے تو غریب نواز ہندوستان تشریف لائے ہیں۔ ارے جس کو رسول نے بھیجا، جو اجمیر کی دھرتی پر آ کر آرام فرما رہے ہیں، دنیا سر پٹک کے ادھر کی ادھر ہو جائے، خواجہ کا دربار کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد ہے، قیامت تک آباد رہے گا۔ سرکار غریب نواز صرف ایک ہندل ولی کی ذات نہیں ہے، یہ عطائے رسول اللہ ہے، یہ محبوب خدا کی ذات ہے۔